الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه من نفخه من نفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری رواہ مسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، فضل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت نیکیوں کا موسم بہار کہلانے والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام 12 مہینوں میں سب سے افضل، اور ایک حدیث کے مطابق، ایک روایت کے مطابق تمام مہینوں کا سردار، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر کتابوں میں سب سے معزز اور مقرب کتاب قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور کس پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، اور کس کے ذریعے؟ جو ایسے فرشتے کے ذریعے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے۔ اور کہاں پر؟ بلکہ جو شہروں میں سب سے افضل شہر ہیں مکہ اور مکرمہ، اور قرآن کریم کو جو نازل کیا گیا وہ بھی رمضان کے اندر، اور صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ رمضان میں جو سب سے بہترین، یعنی جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر، اس مہینے کے اس رات کے اندر اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے سال زندہ تھے رمضان میں، ہمارے اندر وہ آج موجود نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، یا اعزا و اقارب ہو، دوست و احباب ہو، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، فضل کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ عطا کیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اعتبار سے، حدیث کے اندر کہ جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، بہت قرآن کریم تلاوت کرتا ہے، نیک و صالح اعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اجر، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ آئیے ایک روایت میں دیکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیک وقت حاضر ہوئے، اور دونوں نے بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ایک آدمی، 2 آدمی میں سے پہلا جو آدمی تھا وہ زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار تھا لیکن اس کے 1 سال بعد دوسرا آدمی اپنے طبعی موت مر گیا۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو دوسرا آدمی جو 1 سال کے بعد مرا ہے، جو طبعی موت، تو وہ آدمی پہلے والے جو شہید ہوا تھا اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ دوسرے والا آدمی پہلے والے آدمی سے 1 سال زیادہ رہا؟
फ़अदरक रमज़ान, और दूसरे वाला आदमी रमज़ान को पाया, फ़सामहु, उसमें रोज़ा रखा, वसल्ला कदा व कदा, और नमाज़ें पढ़ी, वसजदतन फ़िस्सजदती, सजदों को किया, बहुत सारी इबादतों को किया, फलम्मा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द, और उसने एक ज़ायद रमज़ान को पाया, और उस रमज़ान को, ज़्यादा रमज़ान को पहले वाले जो शहीद हुआ था, जो ज़्यादा इबादत गुजार था, उससे ज़्यादा एक रमज़ान को पाया, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान के उतना फासला है, एक रमज़ान की वजह से। हालांकि पहले वाले ने इबादत में ज़्यादा था, शहीद हुआ था, लेकिन दूसरा आदमी रमज़ान को पाया, तो रमज़ान, पता चलता है कि रमज़ान का अज्र व सवाब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दूसरे वाला आदमी जिसकी मौत बाद में हो गई, पहले वाले जो शहीद हुआ था वो जन्नत में पहला चला गया। एक महीना जो रमज़ान के पाया, तो उस एतबार से यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है, उतना फासला इन दोनों के दरमियान है। तो अल्लाह ने जो रमज़ान को जो बंदा बाद में पाया, अल्लाह ने उसे पहले जन्नत में डाल दिया। सुनन इब्ने माजा की सही रिवायत है, जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है। मेरे दोस्त और भाइयों, आज देखिएगा, अल्लाह ने हमें मौका दिया है। पिछले साल जो लोग जिंदा थे रमज़ान में, इस साल वो जिंदा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हम इस साल मौजूद नहीं हैं। तो याद रखिए, जब अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, हो सकता है कि रमज़ान गुजरने के बाद या इस रमज़ान में कभी भी दूसरा रमज़ान आने से पहले हम भी ना रहे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है। ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, और मौत कभी भी आ सकती है। मौत बावफा है, ज़िंदगी जो धोखा देने वाली है। दुनिया की ज़िंदगी वो धोखे की चीज़ है, लेकिन मौत जो है वो आने वाली है, और मौत अपने साथ ले जाने वाली है। ज़िंदगी एक दिन दुनिया का ये साथ छोड़ देगी। तो इस एतबार से हमें जितना हो सके हम अपने दर्जे को बुलंद करें। याद रखिएगा, जब हमें कोई बिजनेस का दौर आता है, कोई सीज़न आता है, तो लोग जो है अपनी नींदों को हराम करके इसलिए बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि जो है इस सीज़न में हमारा कारोबार ज़्यादा हो जाए और हमारे पास बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से आगे चलकर हम इस बैंक बैलेंस का, इस सेविंग का कुछ अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हमारे लिए सेविंग कुछ काम आ सकती है। तो याद रखिए, जब रमज़ान आया और सीज़न का मौसम है, और हदीस के एतबार से एक आदमी जब एक साथ ज़्यादा रहा, रमज़ान पाया, तो जितना फासला ज़मीन और आसमान के दरमियान है, उतना फासला उन दोनों के दरमियान था। भला बताइए, आज तक कोई साइंसी या कोई रॉकेट ऐसा तैयार हुआ है जो आसमान तक पहुंचा है? बस अंदाज़ा लगा देते हैं, कई करोड़ों मील है, कई अरबों मील है, लेकिन कितना है? आज तक कोई आसमान तक नहीं पहुंचा। चांद तक पहुंचा है, इस तरीके से मंडल गिरे तक पहुंचा है, लेकिन आसमान तक कोई नहीं पहुंचा। तो याद रखिए, जब एक रमज़ान की वजह से इतना बड़ा फासला हो सकता है, हम तो बस सोचते रह जाते हैं कि आसमान कहाँ है। तो याद रखिए, फिर अल्लाह ने जब हमें रमज़ान अता किया और उसकी इतनी बड़ी नेमत अता की, क्यों की है? याद रखिएगा, अल्लाह ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अल्लाह की जो ज़ात है वो बहाना ढूंढती है। सुनिएगा गौर से, सबके लिए है कि किस तरीके से मेरा बंदा मुझसे नज़दीक हो जाए, किस तरह से मेरे बंदे की गुनाह माफ़ हो जाए, किस तरीके से मेरे बंदे की दर्जात बुलंद हो जाए, किस तरीके से मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाए, किस तरीके से मेरा बंदा मुझसे कुर्ब का ज़रिया हासिल करने की कोशिश करे। तो अल्लाह ताला इस तरीके से अपने नबी के ज़रिए या कुरान करीम के ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों को नसीहत फरमाता है, उनको समझाता है कि तुम ऐसा करोगे तुम्हारे लिए ये चीज़ें हैं, तुम ये चीज़ करोगे, तुम रमज़ान में ऐसी इबादत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरीके से ऐसी जन्नत में डालेगा। जिस तरीके से हम, एक बाप होता है अपने बच्चे को ये कहता है, अगर तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें नई साइकिल दिलवाऊंगा, नया मोबाइल दिलवाऊंगा, अगर तुम फेल हो जाओगे तुम्हें मैं ये सज़ा दूंगा। तो ऐसे ही अल्लाह ताला अपने बंदों को, और हर बाप चाहता है ना कि उसका बच्चा पास हो जाए, इसलिए उसके लिए तरह तरह के ऑप्शन ढूंढता है, उसके लिए तरह तरह की चीज़ें करता है। तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है। वो तो अल्लाह ताला तो कितने और मौके हमारे लिए देता है। गुनाह इंसान करता, अल्लाह जानता है। अब कई बात बता दूं, अगर हमारा बच्चा अगर कोई गुनाह करता, हमें पता नहीं लगता जब तक कि हम अपने आंखों से ना देखें या कोई खबर ना मिले। लेकिन जो कुछ हम गुनाह रोज़ाना करते हैं, अल्लाह ताला हमें देखता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है। उसके बावजूद अल्लाह कहता है, ये बंदा मेरे सामने गुनाह कर रहा है, जो कुछ ये गुनाह कर रहा है मेरे इल्म के अंदर है, मैं उसको हमेशा देख रहा हूं दिन और रात के अंदर, कहीं भी वो छुपे, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता, अल्लाह ताला क्या करता है, गुनाह को माफ कर देता है। मैं एक मिसाल देता हूं। एक
آدمی ہے, ایک مالک ہے, اور مالک کے سامنے کوئی نوکر اس کا چوری کرتا ہے تو کیا ہوگا آپ کو پتا ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اگر میں کوئی چیز پر کچھ غلط سوچ رہا ہوں تو وہ بھی اللہ جاننے والا ہے, کوئی چیز غلط کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, معاف کرتا ہے. بندے سے محبت اتنی کرتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ, کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو گناہ کرتے جا اور تو معافی مانگتے جا, میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا, بس تو میرے ذات میں کسی کو شریک مت کرنا. اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو, اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے خلا کو بھرنے والے کیوں نہ ہو, بس تو میرے ذات میں کسی کو شریک مت کر, میرے ان تمام میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے. لیکن آج ہم اس اللہ کو بھلا دیے ہیں. تھوڑا سوچیں میرے دوست اور بھائیوں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, جو کچھ اللہ نے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو ہم سانس لے رہے ہیں, ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, جو کچھ بھی ہم آج کر رہے ہیں, جو ایک اچھے سے گھر میں ہم رہتے ہیں, آج ہم جو ہے اے سی کی ہوا, کولر کی ہوا, پنکھے کی ہوا, جو کچھ ہمارے لیے جو سہولتیں ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ہماری کیا بساط کہ ہم کچھ کر سکیں اپنے لیے. ہم جو سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی حکمت سے ہے. اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو آپ کو پتا ہے سانس کتنے, آج کل آکسیجن کتنا مہنگا مل رہا ہے. تو خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آئے تو رمضان کے اندر ہم خوب اللہ کی عبادت کریں. اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی خوشخبری سناتے اور انہیں بتاتے ہیں مہینہ کتنا بابرکت ہے. ایک حدیث دیکھتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارکن, کہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کہ تمہارے پاس جو مہینہ آ چکا ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ, اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور سرکش شیاطین کو, خطرناک شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر, اور اس مہینے کے اندر اللہ کے لیے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا, اور جو اس کے خیر سے محروم رہا تو فقد حرمہ, تو وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا. تو یاد رکھیے ایک رات ایسی آنے والی, 5 رات ہیں جس میں سے ایک لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہوتی ہے, اور جس کا اجر و ثواب اور جو ہر اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. اگر کوئی آدمی اس رات کو نہیں پاتا, یعنی کہ اس رات کی عبادت نہیں کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں بناتا ہے, تو وہ جب اس رات کے خیر سے اگر محروم رہا تو جان لیجئے وہ ہر خیر سے محروم رہا. تو اس لیے ہمیں جو ہے جاگنا سے مراد کیا ہے, روڈوں پہ نہیں, بس اللہ کی عبادت کیجیے. میں سمجھتا ہوں جو رات آتی ہے مشکل سے 5 گھنٹے تراویح ہوتی ہے, اس کے بعد ہم کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, تو 5 سے 4 گھنٹے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو 4 اور 5 گھنٹے 5 طاقرات کرنا ہے, اور اس کا ثواب جب طاقرات کسی میں ہوگی ہماری قدر, تو اس کا ثواب کتنا ہوگا, 1000 مہینوں سے افضل. اور 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں, 83 سال کو چلر ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان کو 10 راتیں مل جائے تو اس کا کتنا 800 سال کی اوپر عبادت کا ثواب اسے ملے گا. عمریں کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اجر و ثواب بہت عطا کرتا ہے. میرے دوست اور بھائیوں, آئیے کچھ جانتے ہیں خصائص رمضان کیا ہے, یعنی رمضان کی جو خصوص ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی مہینے کی اہمیت بتاتا ہے تو اس کے کچھ خصائص ہوتے ہیں, خصوص ہوتے ہیں. تو ایسے رمضان کی خصوص نمبر 1 کیا ہے, نزول قرآن مجید. قرآن مجید جو نازل ہوا, کب نازل ہوا, لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار کے پورے قرآن کو آسمان دنیا پر اتارا اور اسے بیت العزہ میں رکھا. کب رکھا, رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کے مہینے میں کس رات کو, لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں, اس رات کو اللہ نے اتارا. اور جب ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے پھر قرآن کریم کو اتارا گیا, اور 23 سال میں پورا قرآن کریم مکمل ہو گیا. اللہ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا, اور ایسا قرآن کریم جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, اور جس قرآن کے اندر ہدایت کی بہت ساری واضح باتیں ہیں اور حق اور باطل درمیان تمیز کرنے والی باتیں ہیں. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل درمیان تمیز کرنے والی بھی کتاب ہے.
اور اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. خیر دوسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جہنم سے آزادی. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی عند کل فطرۃ اتقاء من النار کہ اللہ تعالی ہر افطار کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. وذالک فی کل لیلہ اور یہ ہر رات ہوتا ہے اور ہر شام کو ہر رات کو افطار آتا ہے نا رمضان کے مہینے میں. تو ہر دن اللہ تعالیٰ جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے جب ہر افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی خصوصیت ہے. اور اس طریقے سے دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر رات کو رمضان کی ہر رات کو ہر دن اور رات کو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی فی رمضان کے اندر وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ اور ہر مسلمان کے لیے رمضان کے ہر دن اور ہر رات کے لیے دعوت مستجابۃ ان کی ہر ایک دعا کو قبول کی جاتی ہے. دن کے اندر بھی رات کے اندر رمضان کے پورے مہینے کے اندر. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ دعا کریں دن میں بھی کریں رات میں بھی کریں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کیا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ ہر مسلمان میں تمام ایمان والے آگے نا تو ہر مسلمان کی ایک دعا ہر دن رمضان کے دن ہر دن اور ہر رات کو قبول کی جاتی ہے. رواہ بزار کی روایت ہے. اور یاد رکھیے اور یہی اصل کامیابی ہے. جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ یہ سب سے بڑی کامیابی اور اصل کامیابی. اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جہنم سے جو آزاد کیا گیا جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جسے جنت داخل کیا گیا یقین وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ محض جو ہے وہ دھوکے کی سامان ہے وہ دھوکے کی زندگی ہے. اور واقعی دنیا کی زندگی ہے دنیا کی جو چیزیں ہیں ساز و سامان ہیں دنیا کی جو زینت کی جو چیزیں ہیں یہ انسان کو دھوکے میں رکھی ہے. کسی کی ہمیشہ کی زندگی ہے اگر کوئی چیز کسی کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نہیں ہے تو دھوکے کی ہے نا. لیکن جنت کی اور جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچاؤ یہ اصل کامیابی ہے اور یہی اصل زندگی ہے. چلتے ہیں آگے. نمبر 3 جنت کے دروازوں کھلا جانا. نمبر 4 جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا. اور نمبر 5 سرکش شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کیا جانا. یہ بھی رمضان کے اندر خصوصیات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفت الشیاطین ومرت الجن کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رمضان کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے جو سرکش شیاطین اور جو خطرناک سرکش جنات ہوتے ہیں جیسی چاند دکھا اس کے بعد ان کو جگڑ دیا جاتا ہے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے تاکہ جس طریقے سے یہ شیاطین یہ سرکش جنات اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے غافل کرنے میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ یہ چاہتا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ان شیاطین کو ڈال دے تاکہ میرے بندوں کو نہ بہکائے اور میرے بندوں کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے. وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب اور ایسی جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے اور کوئی دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہر دروازہ بند کیا جاتا ہے اور جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے جب تک جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اس کے بعد ہے وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ٹھنڈی ہوا آئے گی انشاءاللہ جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے. فلم یغلق منها باب اور جب تک رمضان رہتا ہے جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. وینادی منادیا اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ایک پکارنے والے کو آواز دینے والے کو مقرر کرتے ہیں. وہ آواز کیا دیتا ہے یا باغی الخیر اے خیر کے چاہنے والے اقبل آگے بڑھ وہ باغی الشر اقصر اے برائی کے چاہنے والے اے شر کے چاہنے والے تو رک جا. تو یاد رکھیے رمضان میں جو برائی کے چاہنے والے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو فرشتے جو آواز دینے والے جو اللہ نے مقرر کیا ہے ان کو جو ہے دھتکار دیتے ہیں اور جو خیر کے چاہنے والے اور ہم میں سے ہر انشاءاللہ ہر کوئی خیر کا چاہنے والا ہوگا تو فرشتہ جو اللہ نے مقرر کیا کہتا ہے آگے بڑھ اور آگے بڑھ تو آگے بڑھتے جا اللہ کی عبادت کرتے جا کیونکہ تو خیر کا چاہنے والا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. نمبر 6
ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رمضان میں جو ایک رات آنے والی ہے وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور حدیث کے اندر ہے جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور محروم کون رہے گا؟ وہی محروم رہے گا جو اصلی محروم ہے، یعنی خود سے وہ چاہتا ہے، وہ جو ہے اس سے دور رہنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے جس کے اندر ذرہ بھی ایمان ہوگا، ذرہ بھی اس کے اندر آخرت کی فکر ہوگی، ذرہ بھی اسے جہنم کا ڈر ہوگا، ذرہ بھی اس کے دل کے اندر جنت کی خواہش ہوگی، وہ کبھی بھی اس رات کی خیر سے محروم نہیں رہے گا۔ اس رات کے اندر اپنے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو اس کے خیر کا اپنے آپ کو جو ہے مستحق بنائے گا۔ آگے چلتے نمبر 7، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ دیکھیے عمرہ جو کرتے ہیں لوگ 11 مہینے یا جو بھی 10 مہینے، کیونکہ ذی الحجہ میں تو حج بھی ہوتا ہے، تو اس میں عمرہ کا ثواب اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ کرتے ہیں نا، عمرہ کا ثواب عمرے کے برابر، لیکن رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حُجَّةً، کہ جب رمضان آئے گا، رمضان کے اندر تم عمرہ کرو، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چلیے آپ چلتے ہیں آگے کہ رمضان میں جو سب سے جو اعمال ہیں، جو بہترین جو اعمال کرنے کو کیا ہے۔ نمبر 1 روزہ، بس روزے کے بارے میں آج بیان کروں گا کہ روزہ ایک ایسی خصوصیت ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو رمضان میں ہر ایک کو کرنا، ہر ایک پر فرض ہے، یعنی رمضان کے روزے جو ہر ایک کے اوپر ہیں۔ رہی بات قرآن کریم کی تلاوت، یہ تو ایک الگ چیز ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن اگر کوئی روزہ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی کسی دن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، البتہ ثواب سے محروم ہوگا، لیکن روزہ چھوڑنے والا کتنا جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والا کتنا بڑا گنہگار ہے پتہ چلتا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا یا آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں، ان روزوں کی جو غرض ہے امت محمدیہ کی جو بتائی گئی ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ یاد رکھیے جب ایک انسان روزہ رہتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جب انسان روزہ رہتا ہے تو گناہوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، گھر میں ٹی ویاں بند ہو جاتے ہیں، موبائل کے اندر جو غلط چیزیں دیکھتے ہیں وہ چیزیں بند ہو جاتے ہیں، موبائل کے اندر جو ہے لوگ جو ہے قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں، تو دل میں تقوی آتا ہے۔ تو تقوی جو ہے صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہونا چاہیے اللہ کا، تو تقوی آ جاتا ہے۔ اور روزے کا مقصد ہی فرض کرنے کا کہ لوگ جو متقی بن جائے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے لگے۔ اور یاد رکھیے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سارے اس کے دلائل بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہیں، ان میں سے کیا روزہ بھی ہے۔ چلتے ہیں آگے، فضل روزہ۔ اب جب انسان روزہ رہتا ہے تو روزے کی کیا فضیلتیں ہیں، روزے کا کیا اجر اور ثواب ہے، دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گا، مغفرت ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کرے گا اور اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی دے گا۔ اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ 22واں پارہ جب شروع ہوتا ہے نا، 22ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری لمبی آیت، اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایسی اللہ نے ذکر کیا، اور آخری میں کہا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے اسلام کے اندر دونوں برابر ہیں، مرد اور عورتیں۔ مرد روزہ رکھیں گے ان کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اگر عورتیں روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے بھی مغفرت کا، جہنم سے بچاؤ کا وعدہ ہے، جنت میں داخلے کا وعدہ ہے، اور جو ہے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھیں اور روزے کے اندر جو ہے اللہ کو یاد کریں۔ نمبر 2، روزے کا اجر صرف اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھیے گا روزے کا اجر اللہ کو کیسے معلوم، کیوں یہ بات جو ذکر کی ہے۔ دیکھیے گا ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھتے ہیں، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، فرشتے بھی وہی لکھتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا، دلوں کی بھیدوں کا اللہ جانتا ہے۔ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو کس اعتبار سے رکھتا ہے؟ بس دل میں نیت کرتا ہے، پتہ نہیں کسی کو وہ روزہ ہے یا نہیں۔ روزہ جو ہوتا ہے نا وہ نیت کا ہے نا۔ ایک انسان کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے، کس لیے چھوڑتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دل میں نیت ہوتی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل عمل آدم یضاعف الحسنہ، کہ ہر بنی آدم کا جو ثواب ہے، جو نیکی کرتا ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے بعشر امثالھا، یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کو 10 گنا کیا جاتا ہے، الی 700 ضعف، بلکہ یہاں تک کہ اس کا ثواب جو ہے 700 گنا تک، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ فرماتا الا الصوم، مگر روزے کا، فإنہ لی، روزہ جو ہے میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بہ، اور روزے کا جو ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، جو اس کی جزا ہے، اور میں ہی دینے والا ہوں۔ یہ دعو الشہوۃ، اس لیے کہ بندہ جو میرے لیے اپنے شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ طعامہ من اجلہ، اور میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کا ثواب میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے چلتے، نمبر 3، روزہ ڈھال ہے۔ کس لیے؟ جہنم سے بچاؤ کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ جس طریقے سے میدان جنگ کے اندر ایک انسان تلواروں سے بچنے کے لیے، نیزہ اور تلواروں سے بچنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ ایک اپنے لیے ڈھال رکھتا ہے، برابر، ڈھال سے بچاؤ کرتا ہے۔ ایسے ہی روزہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھے تو فَلَا يَرْفُثْ، وہ جھگڑا نہ کرے، وہ ناشائستہ کوئی بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، لڑائی نہ کرے، فَإِنَّ سَبَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی اس سے لڑائی کرتا ہے، یعنی روزے دار سے کوئی دوسرا آدمی لڑائی کرتا ہے، وَقَاتَلَهُ، یا اسے جنگ و جدال کرتا ہے، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ آدمی یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں آج تم سے لڑائی نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں اس لیے میں گالی نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میرا جو روزہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم روایت ہے۔ میرے دوست اور بھائی آگے چلتے، نمبر 4، روزے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، باب الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے ریان، یعنی ہم کہیں گے باب الریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی، جو روزہ رکھنے والے ہیں وہی داخل ہوں گے، اور اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت بابن، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم، کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی قیامت کے دن داخل ہوں گے اور روزے دار کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، قیامت دن پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ فیقولون، روزے دار کہیں گے کہ ہم ہیں، اور ان سے کہا جائے گا لا يدخل، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو لا يدخل منہ احد غیرہم، تو ان کے علاوہ روزے داروں کے علاوہ جنت میں اس دروازے سے جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلَهَا، اور جب ہر کوئی آدمی داخل ہوگا، روزے دار، ہر روزے دار داخل ہوگا، تو اغلق فلم يدخل منہ احد، تو اس دروازے کو بند کیا جائے گا اور اس کے بعد اس دروازے سے جنت کے اندر کوئی داخل نہیں کیا جائے گا۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو یہ روزے داروں کی الگ سے خاصیت ہے۔ نمبر 5، روزہ شفاعت کرے گا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہوں گے نا دنیا کے اندر، جب ہم روزہ رکھیں تو کل قیامت کے دن یہی روزہ، قبر کے اندر قیامت دن یہی روزہ ہماری شفاعت کرے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم جب گنہگار ہیں تو جب ہماری کوئی شفاعت کرے تو یہی روزہ شفاعت کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن یشفیان للعبد یوم القیامہ، حدیث کے اندر آتا ہے روزہ، جتنے ہم روزے رکھیں، روزہ اور قرآن کریم، یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، بندے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ والصوم
वस्सियामु यक़ूलु, रोज़ा ये कहेगा कि अल्लाह ताला मनातु शहवा व ताम, कि अल्लाह ताला मैं इसको खाने से, पीने से और अपनी शहवत पूरी करने से मैं इसे दिन के अंदर रोका रखता था, तो चुनांचे तू मेरी शफाअत को कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, कुरान क्या कहेगा सुनिएगा, कुरान कहेगा अल्लाह ताला मनातुहु नौम, मैं इसकी नींद को, मैं इसको सोने से मैं रोका रखता था। ये दिन और रात ये अपनी नींद को हराम करके जब लोग सोया करते थे, ये रोजाना सुबह उठकर 4 बजे उठकर तहज्जुद में उठकर मेरी तिलावत क्या करता था, कुरान करीम को पढ़ता था, कुरान करीम को याद किया करता था, और तू मेरी शिफा को कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला रोजे की और कुरान की दोनों की शिफा को कबूल करके उस बंदे को जन्नत में डाल देंगे। मुस्लिम अहमद की रिवायत है। मेरे दोस्त और भाइयों, हम रोज़ा आज रख रहे हैं तो याद रखिए रोज़ा कल क़यामत दिन हमारी शिफात करेगा। और कुरान करीम तिलावत करते हैं, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मदरसों के अंदर 4 बजे का वक्त होता है, ठंडी का मौसम होता है, ठंडी की वजह से, सर्दी की वजह से चेहरा तलख जाता है, चेहरा फूट जाता है, हाथों के ऊपर निशान आ जाते हैं, और नींद हराम करके जब पूरी दुनिया ठंडी के अंदर गर्म उठकर सोती है, उस वक्त यही मदरसे के मासूम बच्चे जिनकी उम्र 10 साल, 11 साल, 8 साल होती है, ये मासूम बच्चे उठकर क्या करते हैं, कुरान करीम का 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़ा पढ़ते हैं, जो हाफिज़ कुरान होते हैं। ना जाने कितनी मेहनत करना पड़ता है। मगरिब की बात खाने को छोड़कर, भूख लगी हुई है, खाना ताख़िर से खाते हैं ताकि नींद ना आ जाए, और कुरान को पढ़ते हैं। इशा के बाद कुरान को पढ़ते हैं, खाना मुख्तसर से खाते हैं, इसलिए ताकि हमारे पढ़ने में जो है डिस्टर्ब ना हो, हमारे पढ़ने में खलल ना आ जाए, और वो कुरान को बार बार रट रट के कुरान को याद करते हैं, जोर जोर से याद करते हैं। बीमारी का कोई ये नहीं है, बीमार हो जाएंगे बच्चे तो कोई जरिया नहीं बढ़ा सके उनका इलाज हो जाए, मामूली से इलाज होता है। कोई जरिया नहीं है गर्म कपड़ों का, कोई जरिया नहीं है गर्म चादर का, लेकिन वो बच्चे मदरसे के अंदर कुरान करीम को पढ़ते हैं, याद करते हैं। और यही जो है कुरान करीम कल क़यामत दिन कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने इसको सोने से मना किया था। ये जो है कुरान करीम तिलावत करता था, बार बार कुरान को पढ़ता था, रात हो, दिन हो, ज़ोहर का बाद हो या सुबह का वक्त हो, जिस वक्त तमाम लोग सोते हैं। लेकिन हिफ्ज़ एक ऐसी चीज़ होती है ना, जहाँ पे कोई बच्चा सोता नहीं है। 4 बजे, 3:30 बजे उठ के कुरान को याद किया जाता है। और आज हम देखते हैं दुनिया में कितने हुफ़ाज़ हैं। तो याद रखिए कल यही कुरान हमारी करे, और इनके लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए है। अगर कोई आदमी जो है क़यामुल लैल पढ़ रहा है, सुन भी रहा है ना, क़यामुल लैल कुरान पढ़ते हैं ना, तो उसका भी सवाब दिया जाएगा। फजर के बाद या फजर से पहले जो लोग हमारे पास कुरान पढ़ते हैं मस्जिदों के अंदर, अपने घरों के अंदर, या जहाँ भी मैसर दुकानों के अंदर, तो यही कुरान कल उनकी शिफात करेगा। चलते हैं आगे। नंबर 6, रोज़ेदार की जो मुंह की बदबू होती है ना, दुनिया के अंदर हमें तो बुरा लगता है, मुंह में जब बदबू आती है, लेकिन यही जो महक है, मुंह की जो बदबू है, ये अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी और मुश्क से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। मेरे दोस्त और भाइयों, कितना बड़ा अजर और सवाब है। अगर हमारी जो मुंह से बदबू निकलती है ना रोज़े की वजह से, कोई सूंघ नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह पाक है। अल्लाह कौन है? हमने अल्लाह को पहचाना, अल्लाह कौन है, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, मेरा बंदा जो मेरे लिए रोज़ा रख रहा है और उसकी जो मुंह की बदबू जिसे लोग नापसंद करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए इतनी पसंदीदा है जितना कस्तूरी भी नहीं है, जितना मुश्किल भी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मेरे रोज़ेदार बंदे की मुंह की जो बदबू है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास पसंदीदा है। अल्लाह ताला हमारी इस बदबू को इतना पसंद करते हैं, तो मालूम ये होता है कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सोचिएगा। और देखिए दुनिया में हम लगे हुए हैं, दुनिया में कपड़े इसलिए अच्छे पहनते हैं, चेहरा धोते हैं और ना जाने टूथपेस्ट इसलिए करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, जो लोगों को चीज़ बदबू लग रही है, और वही अल्लाह ताला क्या कहता है, जो मेरे बंदे की जो बदबू है ना, कस्तूरी की कोई हैसियत नहीं है, मुश्क की कोई हैसियत नहीं अल्लाह के पास, लेकिन अपने रोज़ेदार बंदे की मुँह की बदबू की हैसियत है मेरे रब की यहाँ। कितना बड़ा मकाम है इस चीज़ का। मेरे दोस्त और भाई, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी के फरमाते हैं, कसम खा के कह रहे हैं अल्लाह के नबी, वल्लदी नफ्सी मोहम्मद बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लखलूफु फमिस साइमी, यकीनन रोज़ेदार की मुँह की जो बदबू है, अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिन, अल्लाह ताला के पास कस्तूरी और मुश्क से ज़्यादा कहीं अत्यबु पाकीज़ा है। अत्यब की जो माना होता है पाकीज़ा, और पाकीज़ा कैसा, अत्यब जो लफ्ज़ आया है ना, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा किसके पास, अल्लाह ताला के पास। सही बुखारी की रिवायत है। आखिरी बात, नंबर 7,
روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے، اگر کوئی آدمی روزہ ہے اور روزے کی حالت میں اس کی موت ہو جائے نا، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھا یعنی کلمے کا اقرار کیا، توحید پر گامزن رہا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ختم لہ بہا، اور اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا، دخل جنہ، وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ من صام جو روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ من صام صوما، روزہ رکھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ختم لہو، اور روزے کی حالت میں مر گیا، دخل الجنہ، وہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ او من تصدق بصدقہ، کوئی آدمی کسی دن صدقہ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو خوشی صدقہ کیا اور اس کی موت ہو گئی، تو دخل الجنہ، وہ بھی کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کیجئے اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے تو آپ کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ اور روزے دار کی تو کیا کہنا ہے، روزے دار کی تو کیا فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، کچھ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہمارے در میں بہت سارے مرد ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، یہاں تک کچھ بچے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عورتیں ہیں جو گھر کا کام کرتے ہوئے، افطاری کی تیاری، سحر میں جلدی اٹھنا ہے، گھر کا دن بھر کام کرنا ہے، مرد ہیں جن کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، جو بہت سارا دھوپ کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اسی تکلیف کے اندر بھی، ایسے دھوپ کے اندر بھی ہمارے مرد، بوڑھے، بچے، ہماری عورتیں سب روزہ رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا۔ تو اس موقع کی غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے ہم روزے میں رکھیں اور روزے کے اندر ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے قرآن کریم تلاوت، نیک کام، صدقہ، خیرات اور اس طریقے سے بھلائی کی کام کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو افطار کروائے، لوگوں کے گھروں کو دیکھے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے یہاں اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، جن کے یہاں اچھے کپڑے میسر نہیں ہوتے، ہم ان کی مدد کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہت اجر ثواب ملے گا۔ آخری میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو جو تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اس رمضان کے اندر ہمیں خیر کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم تمام کو عبادت توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، جو لوگ رمضان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جن کو رمضان نہیں ملا، اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت کر کے انہیں تو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ رب العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی برکت سے ہمارے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہم تمام کے دلوں کو بدل دے اور قرآن و سنت میں فرما۔ نمازوں کی پابندی، جیسے ابھی ہم رمضان میں ہیں ایسے ہی ہمیں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین، وما لنا البلاغ المبین، ونفعنا وإياكم بالهدي والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رب حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوست اور بھائیوں، ایک بات بتا دوں کہ رمضان میں جتنا ہو سکے ہمیں اتنا دعا کرنا چاہیے، خاص طور پہ یہ دو دعائیں کہ اللہ نے جو ہمیں رمضان عطا کیا ہے، اس رمضان میں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی یہی دعا، اور دوسرا رمضان پانے کے لیے بھی، کیونکہ سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ جب رمضان کا مہینہ 6 مہینے باقی رہتے تو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر اور رمضان کے بعد ہماری ہمیں موت دے دے، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک دعا کرتے کہ جو ہم نے رمضان میں جو بھی عبادت کیے ہیں تو اسے قبول فرما۔ تو قبولیت دعا اور قبولیت عبادت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم ہر معاملے دعا کریں، اور دعا ہم جتنا بھی کریں گے، ضروری نہیں کہ دعا
اٹھ کر کرے, سوتے سوتے بھی کر سکتے ہیں, کھاتے پیتے بھی دعا کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں, اور دعا سننے والا اللہ تعالیٰ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے مضبوط الفاظ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے. جتنا جس کا دل روتا ہے, جتنا دل کی طرف سے جو دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اتنی دعا کو قبول کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وعز وجل وهم واتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اقیموا الصلاۃ.